علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم ناظرین، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ میں جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے بے مقصد زندگی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہر چھوٹا بڑا یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو لایعنی اور بیکار نہیں پیدا کی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بے شمار جاندار مخلوق بھی پیدا کیے ہیں۔ ان جاندار مخلوقات میں ایک جاندار مخلوق انسان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ انسان اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہوئے جیسا چاہے زندگی گزار لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان آزاد نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں ہر چھوٹی بڑی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کے مقصد کی وضاحت کی ہے، وہیں انسان کی پیدائش کا مقصد بھی واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جہاں انسان کی زندگی کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کریں، وہیں آج انسان حد درجہ لاپرواہی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ غفلت اس حد تک جا چکی ہے کہ انسانوں کو جمعہ تک کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ نمازوں سے اس قدر دور ہوئے انہیں یہ لگنے لگا ہے کہ ہم صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر کے اپنی آخرت بنا لیں گے، اپنی آخرت سنوار لے جائیں گے۔ اور بھائیوں، اس خواب غفلت سے ہمیں بیدار ہونا ہے، اور وہ لوگ جو نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں انہیں بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ بھی اپنے زندگی کے مقصد کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں انہیں اس کی یاد دہانی کرائی جائے۔ اسلامی بھائیوں، آج اکثریت کی زندگی ایسے ہی کٹ رہی ہے کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کیوں آئے، کیوں ہمارا وجود بخشا گیا، انہیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آج دنیا داری میں لوگ اس قدر ماہر ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کئی ایسے شخص بھی پائے جائیں گے اور پائے جاتے ہیں کہ انہیں اگر کہہ دیا جائے تو اپنے ناخن پر درہم اچھال کر کے اس کا وزن بتا سکتے ہیں، اتنی مہارت ہے دنیا داری میں۔ لیکن اگر پوچھ لیا جائے مکمل نماز محمدی کے تعلق سے تو انہیں شاید اس کا علم ہو، اس کی معلومات ہو۔ اسلامی بھائیوں، یہ دیگر چیزیں ہیں جہاں تک ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ بڑا اہم مقصد ہے۔ ہمیں اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اسلامی بھائیوں، عبادت کے تعلق سے آج انسان حد درجہ لاپرواہ ہے اور دنیاوی زندگی کو اپنا اولین مقصد سمجھ لیا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ کے اندر ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ لوگوں بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی بڑی ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس واضح تعلیم کے باوجود انسان دنیاوی زندگی میں مست ہے، عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اذانیں ہو جاتی ہیں ہویا کریں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں پڑھی جایا کریں۔ یہ انسان ہے جسے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ اکبر کی صدا بھی ہم سنتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے کام کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے کاروبار کو بڑا اور عظیم جانتے ہوئے اللہ کو ہم چھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم اللہ کی اس صدا پر لبیک نہیں کہتے اور اس پر کان نہیں لگاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، ایک دنیاوی زندگی اللہ نے یوں ہی نہیں عطا کی ہے، ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے سب سے پہلے عبادت کو اپنے سامنے رکھے، اس کے بعد زندگی کے گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین جو وسائل، جو ذرائع اس کائنات کے اندر انسان کے لیے پیدا کیے ہیں ان کو اپنی زندگی میں استعمال کرے۔ یہ اولین مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا سورہ جمعہ کے اندر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، نمازیں پوری کر لو، زمین میں بکھر جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رزق کو تلاش کرو۔ تو ذریعہ معاش کو اپنانا یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھا جائے اور اسی اعتبار سے زندگیاں گزاری جائے۔
اسلامی بھائیوں، آج بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگیاں جانوروں کی طرح سے گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو لوگ بامقصد زندگی گزارتے ہیں ان کے حوالے سے بھی سورہ محمد کے اندر وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ انہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی نعمتیں پا کر کے ناشکری کیے اور فائدے پہ فائدے اٹھاتے رہے، اللہ فرماتا ہے والنار مثوی لہم، اور چوپایوں کی طرح سے جس طرح سے وہ کھا پی رہے ہیں یہ بھی کھاتے پیتے رہے، اللہ نے ان کا بھی ٹھکانہ بتایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بے مقصد زندگی گزارنے والوں کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 179 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسان اور جنات پیدا کیے ہیں، ان کی صفات ایسی ہیں کہ ان کے پاس دل ہے جس سے وہ سمجھتے نہیں۔